تو کل کے ضمنی الیکشن پر پاکستان تحریک انصاف کی جو فتح ہوئی اسی پر بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گڈ مارننگ علی زیدی صاحب, بہت شکریہ بی کے ایس کو وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو جو کل کی فتح اس پہ مبارکباد قبول کیجیے. دوسرا یہ بتائیں کہ جو پرفارمنس رہی ہے مسلم لیگ نواز کی وہ شکست کی وجہ بنی یا پھر عمران خان صاحب کا بیانیہ آپ کی فتح کا وجہ بنا ہے؟ شکست کی وجہ بڑی سمپل تھی. ایک طرف جھوٹ تھا, ایک طرف سچ تھا. سچ ہمیشہ جیتتا ہے, چاہے جھوٹ جتنا بھی پنپ جائے, جیتتا ہمیشہ سچ ہے. تو اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. مطلب نہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی تھی ملک چلانے کی, نہ ان کے پاس کوئی پلان تھا, نہ ان کو پتا ہے کہ لانگ ٹرم. اور قوم بیوقوف تو نہیں ہے, قوم کو پتا ہے, نظر آ رہا تھا کیا انہوں نے تماشا کیا ہے کہ ہر ایک اکانومی کا کیا کیا انہوں نے پاکستان کا پورا جو ٹھپا بٹھایا, تیل کی قیمتیں, انفلیشن, سیاسی طور پہ, مورلی, ہر طریقے سے پاکستان کو انہوں نے 3 مہینے میں ڈیمیج کر دیا. یعنی کہ فضول ہر کوئی بھی چیز اٹھا لیں آپ, ایک بھی چیز آپ کو ٹھیک نہیں ملے گی, ہر ایک چیز کے اندر ڈیمیج ہے. تو پھر قوم بیوقوف تو نہیں ہے, پاکستانی قوم عقل مند لوگ ہیں, اور یہ ویسے بھی دوبارہ تو نہیں ڈسے جائیں گے نا اسی حساب سے. صحیح. اچھا زیدی صاحب یہ بات بتائیے گا کہ ابھی بیکاز کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہوا چل پڑی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں میں آف کورس عمران خان صاحب کا بیانیہ کافی مقبول ہوا. ضمنی انتخابات میں جس طریقے سے آپ نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو انہی کی گڑھ میں مارا, یہ سب لوگوں نے دیکھا. جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا پھینٹا چڑھایا, تو کچھ ویسی سچویشن یہاں پہ بھی ہو گئی. اچھا اب آگے جا کے آپ لوگ کیا روڈ میپ اپنا تیار کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ لوگ کی بھی حکومت تھی تو ہم نے تب بھی دیکھا تھا کہ کافی زیادہ اگر اکانومی دیکھا جائے ملک کی تب بھی تھوڑی بہت سفر کری تھی. تو آپ لوگوں نے ابھی سے کچھ پلاننگ کرنا شروع کر دی ہے کہ ایک دم سے اگر جنرل الیکشن کال ہو گئے پھر آپ لوگ پھر آ جاتے ہیں, تو پھر کس طریقے سے ملک کو نکالنا ہے ان تمام تر پرابلم سے جس میں آپ کی حکومت میں بھی لوگوں نے فیس کی ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بھی تھوڑا سا میں if you don't mind me saying تھوڑا سا میں کوشچن ٹھیک کروں. ضرور. 4 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی تو یہ لانگ مارچ لے کے یہاں سے نکل گئے تھے, اور ان کو ریزلٹ آگے ملا تھا کہ ان کی کہاں پہ ٹانگ نہیں تھی وہاں جا کے. دیٹ واز آل دیٹ. کوئی اتنے پیسے لیکن 4 روپے تو نہیں بڑھائے گئے تھے زیدی صاحب, 4 روپے سے تو کہیں زیادہ پیسے بڑھائے گئے. جب انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا وہ 4 روپے پہ شروع کیا تھا نا کہ جی قیمت بڑھ گئی ہے, یہ وہ 4 روپے بڑھا دی, ایک رات نے بڑھا دی, پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھیں اکنامک پلان اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہمارے پاس زمانے میں 6% گروتھ کی نہیں آتی جی ڈی پی. اکنامک پلان ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہمارے زمانے میں مودیز کی رپورٹ اچھی نہیں بہتر تھی, اور ان کے زمانے میں جو ڈاؤن گریڈ کر دیا وہ نہیں ہوتی. ساری دنیا کی فائنینشیل باڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اکنامک پلان اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہماری جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہم کب دیکھیں گے؟ اف یو ریمبر ہمارے پاس جتنے بھی معاشی تجزیہ کار آتے تھے, ڈاؤن افیکٹ اٹ ٹیکس ٹائم. 75 سال کی گند ہے, ہر جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے وہ بلیڈ کر رہی ہوتی ہے. ایسا ایسا کر کے ہر چیزیں تھنگز ور فالنگ ان لائن. اور وہ پہلے تو 2.5 سال تو 2 سال تو کووڈ میں لگ گئے, یعنی کہ حکومت میں آنے کے 8-10 مہینے بعد, 1 سال بعد ہم 2 سال تو کووڈ میں بیٹھے رہے. پوری گلوبل اکنامک کولیپس ہو گیا. آج اس وقت گلوبل انفلیشن تھا, پورا گلوبل ریسیشن آ رہا ہے. اس ہر ایک چیز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, لانگ ٹرم اسٹریٹجی, امیڈیٹ اسٹریٹجی. اب جو اسٹریٹجی تھی کہ رشیا سے تیل لے لیں جا کے کیونکہ وہ سستا دینے کو تیار ہے, اس پہ ساری ان کو بڑی ناراضگی تھی. تو یہ ناراضگی تو سری لنکا میں کیوں نہیں ہوا, انڈیا میں کیوں نہیں, جرمنی میں کیوں نہیں, اٹلی میں کیوں نہیں, کس پہ بھی سینکشن نہیں لگ رہے. اچھا 3.5 سال سے ویٹ منگا رہے تھے ہم رشیا سے, اس وقت تو سینکشن نہیں لگ رہے تھے. اچھا زید صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت. سر آپ اسٹریٹجی کی چونکہ بات کر رہے ہیں, اب تو پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, نیکسٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن ہو, شفاف الیکشن ہو. کے پی میں آلریڈی آپ کی گورنمنٹ ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی اس کے حوالے سے کہ آپ مجبور کر دیں؟ پہلے میری ٹیبل کے اوپر میری پلیٹ میں نیکسٹ از 24 آف دس منتھ, 24 تاریخ 24 جولائی, 6 دن بعد, جو کہ انشاءاللہ کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر بلدیاتی الیکشن سے ان کا فیز 2 ہونے جا رہا ہے. اس میں ہم پی ٹی آئی دونوں شہروں میں سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے. 246 یونین کاؤنسل میں سے 241 میں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کھڑے, اور 30 یونین کاؤنسلز کا فرق ہے بٹوین اس اینڈ دوسرے نمبر میں نمبر 1. اور اس کے بعد میری ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے NA 245 جو عامر لیاقت مرحوم کی سیٹ کے اوپر بائی الیکشن ہے, وہ 27 تاریخ کو ہے. تو اگلے 10 دن میں تو بڑے 2 چیلنجز, ایک تو یہ ہیں. پنجاب میں کیا ہوگا, کل پرویز الہی صاحب نے بڑا کلیئر اپنا موقف رکھا ہے سب کے سامنے, آپ کے ٹی وی چینل پہ بھی میں سن رہا تھا رات کو. جی بالکل, کہ بڑا کلیئرٹی سے انہوں نے کہا جو خان صاحب کہیں گے میں وہ کروں گا, 2 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. تو وہ آپ
Now let's see کہ کیونکہ اب تو اصل سوال اس سے بھی بڑا ہے نا. اصل سوال یہ ہے کہ جناب والا شہباز شریف صاحب استعفیٰ خود دے دیں گے عزت سے کہ وہ اب ان کے بھی کوئی باری باری وزیر استعفیٰ دیں گے, کیونکہ وہ تو مورل اتھارٹی لوز کر چکے ہیں, کیونکہ سندھ میں بھی حکومت ان کی نہیں ہے, بلوچستان میں بھی نہیں ہے, KPK میں بھی نہیں ہے, پنجاب میں بھی نہیں رہے گی. تو پھر وہ کیا میئر بنے رہیں گے کیا اسلام آباد کی؟ کیونکہ ساری 18th امینڈمنٹ کے بعد پاورز جو ڈیوالو کر دی گئی ہیں صوبوں میں, تو جو اوپر نیریٹو ہوتا ہے یا پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کام. اب پالیسی تو ان کی ساری خراب ہے اور اسی کی وجہ سے رزلٹ بھی سامنے آ گیا. اور جو محنت خان صاحب نے کی ہے, جس طرح کی کیمپین انہوں نے لیڈ کی, میرے نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسی کیمپین لیڈ کی ہو, یہ انہی کا کام تھا. اور کسی میں زیدی صاحب لاسٹ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے, جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ کئی دنوں سے, انفیکٹ 2 مہینوں سے آپ الیکشن کمیشن پر تحفظات کا اظہار کر رہے تھے, تو کل کی جو ان کی پرفارمنس رہی ہے, مطمئن ہیں آپ اس سے؟ اب دیکھیں, میں نے جو ٹویٹ کیا تھا اور جو میں نے کل بیان بھی دیا تھا, ساری پاکستان کی فورسز ایک طرف تھیں, ساری پولیٹیکل فورسز اور ادر فورسز ایز ویل, اور ایک طرف عمران خان اور تحریک انصاف تھا. عوام اور اللہ, پہلے اللہ پھر عوام, انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا. تو جو مرضی کرتے رہے, ہم اپنی کوشش تو جاری رکھیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور میں پوچھنا چاہتی کہ کیا وہ الیکشن کمیشن سے مطمئن ہے, کیونکہ آگے جا کے آف کورس جب الیکشن ہونے ہیں تو پھر الیکشن کے جب ریزلٹس اس پہ بھی بہت ساری جو ہم دیکھیں گے کہ پھر کس طریقے سے بیان بازی ہو رہی ہے. لیکن وہ مطالبہ علی زیدی صاحب نے بھی وہی دہرایا کہ جی الیکشن فوری ہونے چاہیے. اب شہباز شریف خود مستعفی ہوتے ہیں یا پھر کوئی وزراء ان کے مستعفی ہوتے ہیں, اس کے بعد مجبور انہوں نے جانا پڑتا ہے. آسانی سے تو کوئی مستعفی نہیں ہوتا, یہ تو روایت ہے نا جی, یہاں پہ یہ تو روایت. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.